اب دیکھیں اس میں عربی کا ایک لفظ ہے نشوز، نشوز بغاوت کو کہتے ہیں، نشوز نافرمانی کو کہتے ہیں، کھلم کھلا نافرمانی کو، کوئی ناگوار بات ہے اسے قبول کر لو لیکن اپنے گھر کو بچاؤ۔ معاشرے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ان عورت اور مرد کے درمیان شقاق آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور کے ڈاکٹر محمد زبیر ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، قرآن و سنت پر اچھی نظر رکھتے ہیں اور عموماً سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے۔ ابھی کل ہی ان کی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، تفصیلی پوسٹ ہے جس میں وہ طلاق خلا کے حوالے سے اپنی ایک رائے پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اور اس پوسٹ کا جو مجموعی مزاج وہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو ایک خاص رخ سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے رخ کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو مناسب یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرا رخ بھی ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ قارئین جو ہیں وہ جب فیصلہ کریں تو وہ کسی ایک رخ کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ سب سے پہلے ان کی پوسٹ کے جو مندرجات ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور اس کا لنک بھی ہم انشاءاللہ کمنٹ میں دے دیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے اور ان کا جو مطالعہ ہے قرآن و سنت کا، اس کے مطابق یہ جو طلاق ہے یہ اس کا اصل حکم اباحت کا ہے اور یہ کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے جس کو آج ہمارے معاشرے میں گالی بنا دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو قرآن پاک اس کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر وہ قرآن پاک کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 130 کو، کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا۔ اور اگر یہ میاں اور بیوی الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ ایک اور آیت وہ پیش کرتے ہیں سورہ البقرہ کی کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے چھوا نہ ہو۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرز عمل بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 70 نکاح کیے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور 4 نئے نکاح کر لیتے تھے۔ اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے اور ایک معاہدے کو جس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں داخل ہوا جا سکتا ہے، ایسے ہی اسے توڑا جا سکتا ہے۔ تو جیسے اس کا کرنا یہ کوئی مکروہ کام نہیں ہے تو اس کا توڑنا بھی کوئی مکروہ کام نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ وہ نکالتے ہیں کہ طلاق ایک مباح امر ہے اور ہم نے خواہ اسے گالی بنا دیا ہے۔ یہ ایک روٹین کی چیز ہے جو اسلامی معاشرے میں موجود رہتی ہے اور دور صحابہ سے اس کا استدلال کرتے ہیں۔ اب اگر ان کے ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد قرآن سے اور سنت سے رجوع کیا جائے تو بات وہ نظر نہیں آتی جو وہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے اور قرآن ہی سے رہنمائی لی جائے اور اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت صحابہ کو اور سیرت صحابہ کو دیکھا جائے تو بات بالکل دوسری نظر آتی ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تمہاری جانوں میں سے اور تمہارے درمیان مودت اور محبت رکھی ہے۔ گویا مرد اور عورت کے اس رشتے کو، اس رشتہ ازدواج کو، اس نکاح کے تعلق کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی آیت قرار دے رہا ہے، اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت اور مودت و محبت رکھ دی۔ گویا نکاح کا یہ رشتہ یہ عام کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، اگرچہ اس کی یہ شکل اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ مقدس رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی، اپنا معجزہ اور اپنی آیت قرار دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اپنی عورتوں کو
بہت اچھے طریقے سے رکھو، ان کے ساتھ جو معاشرت کرو، ان کے ساتھ جو برتاؤ کرو، ان کے ساتھ جو تمہاری ڈیلنگ ہونی چاہیے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ رشتہ ازدواج کتنا مقدس ہے، کتنا اہم ہے، کہ مرد کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورت کی کوئی چیز بری لگے، اس کی کوئی عادت بری لگے، اس کی شکل اور صورت بری لگے، یا اس کے نسب میں تمہیں کوئی خامی نظر آئے، تو تم اس کراہت کے باوجود اسے اپنے پاس روکے رکھو۔ اور پھر جو اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہارے لیے خیر کثیر برآمد کر دے گا۔ یہاں یہ لفظ عسا یہ امکانات کے طور پر نہیں آیا، بلکہ یہاں قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گویا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر ایک ناگوار چیز کو قبول کر لو گے اور اللہ کی خاطر اپنی ناگواری پر قابو پا لو گے، تو بطور انعام اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سارا خیر کثیر دے دے گا، اس عورت کو تمہارے لیے اتنا اچھا بنا دے گا کہ وہ ساری جو کراہت سے تمہاری دور ہو جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نکاح کا یہ کانٹریکٹ یہ عام کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس معاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ یہ قائم رہے، ابدی رہے، لائف لانگ رہے، اور اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اب آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ہے۔ اب دیکھیں اس میں عربی کا ایک لفظ ہے نشوز۔ نشوز بغاوت کو کہتے ہیں، نشوز نافرمانی کو کہتے ہیں، کھلم کھلا نافرمانی کو۔ کوئی خاتون اپنے شوہر کے بالکل مقابل آ کر کھڑی ہو جائے اور کہے میں نہیں مانتی تمہاری بات، اس کے کو جب اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے تو فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ اب نافرمانی پر آمادہ ہو گئی ہیں، یہ بغاوت پر آمادہ ہو گئی ہیں، تو یہ نہیں کہا فَطَلِّقُوهُنَّ، ان کو طلاق دے دو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں سرے سے طلاق زیر بحث ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَاعِذُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے اپنے بستروں کو الگ کر دو، شاید انہیں سمجھ آ جائے، وَاضْرِبُوهُنَّ، یہاں تک کہ ان کو مارنے کی اجازت دی۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین ایک شوہر کو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہیں اسے جسمانی سزا دینی پڑے تو وہ دو تاکہ وہ سدھر جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو کہ انہیں ستاؤ۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے ساتھ سختی برتنے کی بھی اجازت دی ہے، اس شرط پر اور اس بنیاد پر کہ اس کے نتیجے میں ایک گھر بچ جائے۔ اسی طرح عورت کو مخاطب کیا، فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر ایک عورت اسے یہ دھڑکا لگا ہو کہ اس کا جو مرد ہے وہ اس کے ساتھ بے رخی برتے گا، اعراض برتے گا، یا اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ صلح روی کی روش اختیار کریں۔ یہاں عورت کو کہا جا رہا تم انیشیٹو لو، صلح کرنے کی کوشش کرو، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور فرمایا صلح ہی میں بہتری ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور فرمایا کہ دل تو جو ہے وہ تنگ دلی پر آمادہ کرتا ہے، لیکن تم نے تنگ دل نہیں ہونا، کوئی ناگوار بات ہے اسے قبول کر لو لیکن اپنے گھر کو بچاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ عورت کو بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے ایکسٹرا مائل چلنا پڑتا ہے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کوئی ایکسٹرا نرمی دکھانی پڑتی ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے اور انیشیٹو لینا پڑتا ہے، تو تمہیں اس کی وہ انیشیٹو لے لینا چاہیے۔ اب بات اگر مرد اور عورت کی اس سے نکل گئی تو اب معاشرے کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، معاشرے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ان عورت اور مرد کے درمیان شقاق آ رہا ہے، ان کے درمیان دراڑ پڑ گئی ہے، یہ اب صلح کرنے پر آمادہ نہیں ہے، مرد نے بھی اپنی کوشش کر لی ہے، عورت نے بھی اپنی کوشش کر لی ہے، پھر بھی نہیں جڑ رہے، تو اب معاشرے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایکٹیویٹ ہونا ہے، تمہیں پرو ایکٹیو ہونا ہے، تمہیں میدان میں آنا ہے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ معاشرے کو کہا جا رہا ہے، عورت کے خاندان کو کہا جا رہا ہے، مرد کے خاندان کو کہا جا رہا ہے کہ تماشا نہ دیکھو، بلکہ ایک فیصلہ کرنے والا عورت میں سے اٹھاؤ، ایک فیصلہ کرنے والا مرد میں سے اٹھاؤ،
اور یہ فیصلہ کرنے والے اگر بیٹھ جائیں گے وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اور اگر یہ لوگ اصلاح کرنے والے ہوں گے، نیک نیت ہوں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ فرماتا ہے میں ان کے درمیان جوڑ کی صورت پیدا کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاشرے کو گارنٹی دے رہا ہے کہ تم نیک نیت بن جاؤ، تم اصلاح پسند بن جاؤ، تم اصلاح کرنے والے بن جاؤ، تم اصلاح کی کوشش کرو گے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانون اتار دیا کہ مرد کو بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، عورت کو بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور معاشرے کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ہو گئی اصلاح کی کوشش۔ اچھا، یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اب بات آ گئی طلاق کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بس فوراً طلاق دے دو 1 2 3، ایسا نہیں کہا۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار دینے کی بات ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا احسان کے ساتھ چلتا کرو۔ گویا طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کا امکان باقی رکھا، اور فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو تو عورت کو گھر سے نہ نکالو، اپنے گھر میں اپنے پاس رکھو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ وقتی غصہ ہے دور ہو جائے گا، بچوں کو انسان دیکھے گا، بیوی کو دیکھے گا، اس کی کوئی ادا پسند آ جائے گی، رجوع کر لے گا۔ گویا طلاق کی اس انتہائی اقدام کے بعد بھی رجوع کو باقی رکھا، اور فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کی طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو، گویا تاکہ رجوع کا امکان جو ہے وہ باقی رہے۔ اور فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور جب طلاق دو تو 2 گواہ بنا لیا کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ طلاق انسان غصے میں دیتا ہے، طلاق انسان ناچاقی میں دیتا ہے، لیکن جب 2 گواہ آئیں گے تو وہ طلاق نہیں دینے دیں گے، وہ تو جوڑنے کی کوشش کریں گے، وہ تو صلح کی کوشش کریں گے، وہ تو چپ کر آئیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ آخری موقع پہ بھی طلاق کے اس معاملے کو رکنا چاہتا ہے اور طلاق کے بعد رجوع کا حق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے نتیجے میں ایک سیکریڈ اور ایک مقدس انسٹیٹیوٹ اور ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے یہ خاندان یہ چلتا رہے۔ ان آیات کی روشنی میں جب ہم صحابہ کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو کچھ تفردات جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یا حضرت حسن، یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ محبوب چیز ہے۔ یہ ان کا ایک انفرادی عمل تھا، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اس کے جواب دیں گے، امت کے لیے کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو کہا کہ حسن کو اپنی بیٹی نہ دو، یہ طلاق دے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بھی حضرت حسن کا یہ عمل یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر جس کو نظیر بنایا جا سکے اور جس کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا معاشرے کو اس بارے میں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے اور اس میں اصلاح اور جوڑ کی بات کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔